دیکھیں گے اگر رات کی اندھیریوں میں کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے دل میں تو یہ خیال ضرور آتا ہے وہ عرش والا ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے. فما وقد خاب من دساها وہ خائب و خاسر ہو گیا وہ ناکام نکل گیا جس نے بھی ان چیزوں کو مٹی میں ملا دی ہے اس چیز کی پرواہ نہ کی. رب کریم نے ان چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا ان چیزوں کو ان تمام علائشوں سے پاک رکھ بدعات سے پاک رکھ گناہوں سے پاک رکھ. نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا وزير له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثل له ولا مثال له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما وارزقني فهما. لباس پارسائی سے شرافت آ نہیں سکتی لباس پارسائی سے شرافت آ نہیں سکتی شرافت نفس میں ہوگی تو بندہ پارسا ہوگا. رات کا اکثر حصہ گزر چکا ہے اور اکثر لوگوں کی نظر رات کے آخری خطیب پہ ہوا کرتی ہے، اس کی سماعت بھی اس کے انتظار میں لگی بیٹھی ہوتی ہے. زیادہ دیر تک آپ حضرات کے سامنے کچھ ہرجہ سرائی لب کشائی کرنے کے غرض سے نہیں آیا. انشاءاللہ
مختصر میں کچھ باتیں، کچھ نکات رب کریم کی توفیق سے اس آخری رات میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن کریم سے میں نے چند آیات کی تلاوت کی اور اسی تناظر میں مجھے انشاءاللہ ایک حدیث کو بیان کرنی ہے، جس میں رب کریم نے ہمیں اور آپ کو اچھی شکل و صورت، قد و قامت، انسانی حیات میں، انسانی شکل میں، خوبصورت انداز میں ہماری آپ کی تخلیق فرمائی، اور اس جسم کے اندر ایک حصہ ایسا رکھ دیا جس حصے کو ایمان سے مزین کرنا اور دنیاوی آلائشوں سے پاک کرنا انسانوں کے اختیار میں رب کریم نے دے دی۔ انسان ہر ایک چیز کے اندر صفائی طلب کرتا ہے، جسم صاف ہو، کپڑا صاف ہو، گھر صاف ہو، بیٹھنے کی جگہ صاف ہو، کاروبار کی جگہ صاف ہو، ہر ایک چیز میں ظاہری صفائی تو بندہ کرتا رہتا ہے، لیکن جس صفائی کا طلبگار پروردگار عالم ہے، اس کی صفائی کی طرف ہم اور آپ کی توجہ نہیں جاتی، اور اس کو ان تمام چیزوں سے پاک و صاف بندہ نہیں کر پاتا۔ اس لیے شاعر نے یوں کہہ دیا کہ بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی۔ اللہ رب العالمین نے کئی طرح کی قسم کھا کر ان چیزوں کے پہلے ایک قسم اور بھی کھائی، اور فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی، قسم تیری جان کی، اور اس کو اچھے طریقے سے بہترین شکل میں اچھے بنانے کی، اس کے درست کیے جانے کی، اتنا خوبصورت بنایا، اتنا حسین و جمیل بنایا کہ آدمی جب شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، آئینے کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کرتا ہے، دیکھتا رہ جاتا ہے۔ فَمَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی، اس کو درست کیے جانے کی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فرمایا کہ اسی نفس کو، اسی جان کو، اس انسان کو نیکی کی کاموں کی، بدی کے کاموں کی اللہ رب العالمین نے پہچان بتا دی۔ انسان ہی جانتا ضرور ہے کہ کون سا کام ہمارے لیے اچھا ہو، کس کام سے رب کریم ناراض ہو جائے، کون سا کام ہمارے لیے اچھا ہوگا۔ بندہ اچھا کام کر رہا ہوتا ہے اور دل میں خیال ہی آتا ہے کاش مجھے میرے علاقے کے لوگ دیکھ رہے ہوتے۔ آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، اگرچہ فرض ہے، پھر بھی دل میں تمنا آتی ہے کاش کوئی زکوٰۃ دیتے ہوئے مجھے دیکھ لیتے، پھر میرا نام بھی سخی کی فہرست میں آ جاتا۔
وہیں پہ جب بندہ برائی کر رہا ہو، کسی کی چگلی میں لگا ہو، شراب نوشی پہ لگا ہو، جوئے کے اڈے پہ بیٹھا ہو، میں قدا میں بیٹھا ہو، میں خانے میں بیٹھا ہو، دل میں ہر وقت یہ سوچتا رہتا ہے، ڈر لگا ہوتا ہے کاش مجھے اس حالت میں کوئی نہ دیکھے۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو، الاسم ما حاک فی نفسک وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ۔ کسی مفتی سے سوال کرنے کی ضرورت نہ لگے گی، کسی بڑے عالم سے تجھے ان چیزوں کی سوال کی رابطے کی ضرورت پیش نہ آئے گی۔ اگر تمہیں یہ جاننا ہو گناہ کون سا کام ہے، اپنے دل سے پوچھو، جب بھی گناہ کا کام کر رہے ہوتے ہو، دل میں تجھے ملامت آ رہی ہوتی ہے، دل میں کھٹک لگی ہوتی ہے، مجھے کام کرتے ہوئے کوئی نہ دیکھے۔ جب بندہ گناہ کا کام کرتا ہے، اپنے آپ کو دنیا سے چھپانا چاہتا ہے، گناہ چھپ کے کرنا چاہتا ہے، الاسم ما حاک فی نفسک، وہ گناہ ہوتا ہے جو کرتے ہوئے تیرے دل میں کھٹک پیدا کرے۔ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تو اس چیز کو ناپسند کرے کہ کوئی آدمی وہ کام کرتا ہوا تمہیں دیکھ لے۔ اور لوگوں، اللہ والوں، بزرگوں اور نوجوانوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کی پہچان میں نے کرا دی، قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو تمام آلائشوں سے، تمام گناہوں سے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، چغل خوری سے، ہر طرح کی برائیوں سے جو بچا لے گا، قد افلح من زکاہا، جس نے بھی گناہوں سے اس کی حفاظت کر لی، زکاہا، جس نے اس کو پاک کر لیا، افلحا، وہ آدمی کامیاب نکل گیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاہا، اور جس نے بھی ان چیزوں کی طرف توجہ نہ دی، جس نے اس کو مٹی میں ملا دیے یا جس نے اس کو پردے میں ڈال دیے، گناہوں پہ گناہ کرتے چلے گئے، پھر وہ بندہ اس کی دل میں یہ خیال بھی نہیں آتا مجھے کوئی دیکھ لے گا، کہیں ایسا نہ ہو دنیا تو نہ دیکھے گی، دوست یار نہ دیکھے گا، گھر والے نہ دیکھیں گے، اگر رات کی اندھیریوں میں کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے دل میں تو یہ خیال ضرور آتا ہے وہ عرش والا ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ فَمَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، وہ خائب و خاسر ہو گیا، وہ ناکام نکل گیا جس نے بھی ان چیزوں کو مٹی میں ملا دیے، اس چیز کی پرواہ نہ کی۔ رب کریم نے ان چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا ان چیزوں کو، ان تمام آلائشوں سے پاک رکھ، بدعات سے پاک رکھ، گناہوں سے پاک رکھ۔ اب میں ایک حدیث بیان کروں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان ایک اعلان فرمایا، اعلان کیا، میں یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، اور میرے صحابہ کرام کانو جو مجھ سے یہ کلمات کو سیکھے، مجھ سے یہ کلمات لے لے، مجھ سے چند کلام لے لے۔
فَيَعْمَلُ بِهِنَّ، پھر اس کو جاننے کی بعد، اس کا علم حاصل کرنے کی بعد اس پہ عمل بھی کرنے لگ جائے. او يعلم من يعمل بهن، یا پھر کسی آدمی کو بھی وہ سکھلا دے، یہ کلمات لوگوں کو بھی بتلا دے، مردوں میں عورتوں میں اعلان کرے، میری طرف سے کلمات بتلا دے. میں یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کون ہے جو مجھ سے کلام لے گا، لے کر کے پھر لوگوں کو بھی اس چیزوں کو پہنچا دے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمانے لگے، کہا کہ قلت انا یا رسول اللہ، واللہ کی رسول میں یہ کلمہ سیکھنا چاہتا ہوں، میں یہ کلمہ جاننا چاہتا ہوں، میں اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے یہ کلمات بتلا دیجئے. اتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہو، ذرا انصاف سے تو فیصلہ کرو. اللہ والو، کون آدمی یہ نہیں چاہتا ہے دنیا کی نظر میں اس کی ایک وقت ہو؟ کون یہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ آدمی اچھا بنے؟ دنیا میں زندگی جیسی گزری گزر گئی، آخرت میں اللہ رب العالمین اس کو سراہے، اس کو اس کی وجہ سے جنت نصیب کرے. کون آدمی ہے جو اس کی چاہت نہیں رکھتے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات کہی کہ میں یہ کلمات لینا چاہتا ہوں اور میں اس پر عمل کے لیے تیار ہوں، پھر میں لوگوں میں بیان ان چیزوں کو کروں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں اتق المحارم تکن عابد الناس، رات رات بھر نماز میں لگے رہو گے، پورا دن قرآن کریم کی تلاوت میں لگے رہو گے، صدقات و خیرات میں لگے رہو گے، پھر بھی اتنا بڑا مرتبہ پا نہیں سکتے جو مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک کلمے کے اندر بتلا دیا. تو میں کیا چاہتے ہو؟ ایک اچھا اللہ رب العالمین کا عبادت گزار بندہ بنو. اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے، میرے اس بندے کا نام میرے عابد بندوں میں لکھو. فرمایا تو اتنا تو کر لو، اتق المحارم، جن چیزوں کو رب کریم نے حرام قرار دیا، جن چیزوں سے تنبیہ فرما دی، اتق المحارم، تمام حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا لو. تکن عابد الناس، دنیا میں تمام لوگوں میں تیرا نام سب سے بڑا عابد میں شمار کیا جائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جگہ یوں فرمایا کہ شبہات سے بچ جاؤ، ایسے کاموں سے بھی. حرام تو بالکل واضح ہے، جن چیزوں کو رب کریم نے حرام قرار دیا ہے وہ واضح فرما دیا. الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات. فرمایا حلال چیزوں کو ربی کریم نے بیان فرما دیا، حرام چیزوں کو بھی بیان فرما دیا، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی رکھی جس کے اندر اللہ رب العالمین نے حلت و حرمت کی کا کوئی حکم نہ لگایا. فرمایا واتق الشبہات، اے لوگوں شبہ والے کام سے جس میں شک پڑ جائے کہ حلال ہے کہ حرام ہے اس کے پیچھے نہ پڑو. ہو سکے ان چیزوں کو بھی چھوڑ بیٹھو جو شبہ والا کام ہو، جس میں شبہ ہو آیا یہ حلال ہے کہ حرام ہے. تمام طرح کی محرمات سے اپنے آپ کو بچا لو، شبہات سے اپنے آپ کو بچا لو.
معاملہ کیا بنے گا؟ تکن عابد الناس، نمبر 1 میں یہ فرمایا کہ تم ایک عابد بندہ بن جاؤ گے، تمام لوگوں میں تیرا نام عابدوں میں آئے گا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز آئے گی، میرا فلاں عابد بندہ کو میرے سامنے لے کر آؤ، یہ آواز لگے گی، اتنا بڑا مرتبہ بندے کو ملے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ فرمایا وردا بما قسم اللہ لک، جس میں آج ہمارے اور آپ میں کئی لوگ ایسے ہوتے، اکثریت ہماری یہ ہو گئی کہ آج جو ہمارے نصیبے میں تقدیر میں آ گئی ان چیزوں پہ راضی نہیں، پھر وہ بندہ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر صرف دنیا داری میں لگ جاتا ہے۔ فَمَا وَرْضَى بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، اللہ رب العالمین نے جو تیرے نصیب میں، تیری قسمت میں تیرے لیے تقسیم فرما دی، جو روزیاں تجھے ملی، جو صحت یابی تجھے ملی، جو خاندان ملا، جو دولت ملی، ان تمام چیزوں کو لے کر راضی ہو جاؤ کہ حلال طریقے سے تمام چیزیں آئی۔ تَقُلْ أَغْنَى النَّاسِ، فرمایا جب اتنا کام کر لو گے تو یاد رکھ لو او لوگوں، تمام لوگوں میں تیرا نام غنی لوگوں کی فہرست میں آ جائے گا، پھر شمار کیا جائے گا میرا فلاں بندہ غنی، وہ بڑا مالدار ہے، اگرچہ مال و جائیداد کا مالک نہیں، مال و دولت اگر خوب نہیں، اصل میں نفس کی غنا اور اس کی مالداری کا تصور کیا جاتا ہے۔ اگر لوگوں کے پاس لاکھوں کا مال ہو، کروڑوں کا مال ہو، اس میں صبر نہیں، قناعت نہیں، اور اس کے بعد بھی وہ حرام پہ منہ مارتا پھرتا رہتا ہے، تو اس سے بڑا مفلس، اس سے بڑا غریب دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اتنی روزی دے دی کہ آرام سے اپنی زندگی گزر جاتی، ایسا گھر ملا کہ سر چھپانے کی جگہ ملی، بہت قیمتی سواری نہ ملی، ایسا بھی ذریعہ موجود ہے کہ آدمی سفر کر سکتا ہے، معمولی سواری بھی موجود ہو۔ فرمایا اگر ان تمام چیزوں میں بندہ قلاسی کام لے گا اور یہ راضی ہو جائے گا اور یہ کہہ دے گا رضینا قسمت الجبار فینا، میں راضی ہوں، ہم راضی ہو گئے ان چیزوں میں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں نصیب میں کر دیے، جو رب کریم نے ہمارے نصیبے میں دے دیے، ہم اس سے راضی ہو گئے۔ تو فرمایا کہ تب تمہارا نام مالداروں کے فہرست میں آئے گا۔ اور نمبر 3 پہ فرمایا، بس اسی حدیث کو میں مکمل کر کے اور انشاءاللہ ختم کرتا ہوں 2-4 منٹ کے اندر۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ، تیرا پڑوسی ہو، یہ نہیں فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ الْمُؤْمِنِ اب المسلم، تیرا پڑوسی مومن ہو، مسلمان ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ، پڑوسی کوئی بھی ہو، مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، اسلام کے اندر ہی وسعت ڈالی گئی، اللہ رب العالمین نے یہ فراخی دی، اور لوگوں تیرے پڑوس میں کوئی بھی رہنے والا ہو، اس کے ساتھ بہترین سلوک سے پیش آیا کرو، جب وہ بیمار پڑے تیمارداری کے لیے جاؤ، جب پریشان ہو اس کی پریشانی میں سہارا بنو، کام آؤ۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ،
تکن مؤمنن، فرمایا جب تم اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ گے، اچھا کام کرو گے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے، تکن مؤمنن، تیرا نام بہترین مومن کی فہرست میں آ جائے گا۔ اور نمبر 4 میں فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اوروں کے لیے، دنیا والوں کے لیے وہی چیز پسند کرو۔ اگر اپنے لیے آرام طلب کرتے ہو، اپنے لیے اگر اچھائیاں طلب کرتے ہو، اپنے لیے امن و سکون چاہتے ہو، اوروں کو بھی امن و سکون تیری طرف سے ملنی چاہیے، تیرے ہاتھ سے، تیری زبان سے، تیرے حرکت سے کسی کو تکلیف نہ لگے۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، تب تیرا نام بہترین مسلمان میں شمار کیا جائے گا، ورنہ اپنے زبان سے مسلمان کہلانے سے صرف کوئی بندہ مسلمان نہیں بن جاتا۔ نمبر 5 میں اور آخری بات فرمایا کہ ان لوگوں زیادہ ہنسی مذاق میں، ٹھٹھے بازیاں، ان تمام چیزوں میں اپنے وقتوں کو برباد نہ کرو، اپنے ہنسی کو، اپنے ٹھاکے کو روکو، اس لیے کہ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، اگر جو آدمی زیادہ بیکار کے یوں ہی ہنستا رہتا ہے فرمایا دل مردہ پڑ جاتا ہے۔ اور مفسرین کرام نے، محدثین نے دل مردہ ہو جانے سے مراد یہ دیا کہ بندے کے اندر سے یہ ڈر، خوف ختم ہو جاتا ہے کہ میں گناہ کروں گا، سزا ملے گی، رب کا سامنا بھی ہوگا۔ اس بندے کی دل میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان لوگوں کا دل تو موجود ہے لیکن دل میں سوچنے کی طاقت نہیں، ہر وقت یہ دل گناہوں کی طرف مائل رہتا ہے، ہر وقت گناہ پہ لگا ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا والی حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس کو میں کر کے ترجمہ کر کے ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اور کیا کہتے ہیں؟ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، الہی میرے دین کی اصلاح میرے لیے فرما دے، میں جس دین پہ ہوں، میں جس دین کو اپنایا ہوا ہوں، یا اللہ مجھے اس دین اسلام میں مکمل طریقے سے رہ کر اپنی زندگی بسر کرنے کی تو توفیق عطا فرما۔ واصلح لی دنیائے التی فیہا معاشی، الہی میری دنیا بھی بہتر بنا دے، جہاں ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے، جہاں ہمیں کمانا بھی ہے۔ واصلح لی آخرتی التی الیہا معادی، اور رب کریم ہماری آخرت بھی بہتر بنا دے، جس آخرت کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا پڑے گا، جو آخرت کا گھر بنے گا، جو آخرت کی زندگی بنے گی۔ وَجَعَلِ الْحَيَاةَ لِي خَيْرًا مِنْ كُلِّ وَجَعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، الہی جب تک میں زندہ ہوں میری زندگی اچھائیوں میں گزارنے کی ہمیں توفیق دے دے، زیادہ سے زیادہ اچھائیاں پلانے کی توفیق دے۔ وَجَعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ، الہی جب موت آئے یہ تمام پریشانیوں سے، عذاب سے، تکلیف سے مجھے وہ موت نجات دینے والی ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما، اپنے دلوں کو پاک و صاف کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے سے میل محبت کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم اندر چک کے اندر
مدرسہ عائشہ صدیقہ للبنات کے انتظامیہ کمیٹی نے، اساتذہ کرام نے جتنے جد و جہد اور کوشش کے ساتھ اتنے بڑے پروگرام رچایا بسایا، یا اللہ سب کو خیر و عافیت سے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، مدرسے کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اور تمام یا اللہ جتنے پڑھنے پڑھانے والے ہیں پروردگار عالم انہیں دنیا، ان کی دنیا بھی آخرت بھی دونوں جگہ سنوار دے۔ پروردگارہ جتنے لوگ سننے کے لیے آئے، مرد عورت مائیں بہنیں، یا اللہ سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔